بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اور وہ جو سورہ قریش کے مبارک سفر کا حصہ ہیں اور جو لوگ پہلے دن سے قدم بہ قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ عام لوگ جو اپنے کسی نہ کسی مقاصد کے لیے ہمارے سسٹم سے جڑے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی بھی خانوادے سے، کسی بھی سلاسل سے، کسی بھی نسبت سے تعلق رکھتے ہوں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر کامیاب رمضان کی 18ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مبارک سفر اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کچھ ہی دنوں بعد رخصت ہونے والا ہے۔ کیوں نہ جب تک ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کی برکتیں ہیں، تو ہم ماہ رمضان کی برکتوں کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں جو ہم عبادات کر رہے ہیں، ہم ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی عبادتوں کو بھی اپنی عبادتوں میں شامل کریں کہ جو ہمارے بزرگوں سے منسوب ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے کی۔ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو ہمارے بزرگان دین باقاعدہ اہتمام کرتے کسی نہ کسی اعمال کے لیے، کسی نہ کسی ریاضت کے لیے، کسی نہ کسی دعوت کے لیے، کسی نہ کسی عمل کے لیے۔ تو جو شخص اپنے بزرگوں کی پیروی کرتا ہے، اپنے مرشد کے راستے پر چلتا ہے، کامیابی یقیناً انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہیں۔ اب ماہ رمضان کا آج پاکستان میں 19ویں سحری ہے، سحری ہوگی تو ایک دن کے بعد ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی بہت تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ماہ رمضان کا پہلے دن سے، الحمدللہ میرے تمام چاہنے والوں کو بہت پسند آیا۔ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ ساتھ کے علاوہ بھی دوسرے سلاسل والے بھی ہمارے سلسلے سے جڑے، اور وہ دریاں جو روحانیت کے دریا ہیں، وہ بہتے ہوئے ہمارے خانوادے میں داخل ہوئے انہی اعمال کی اجازتوں کے لیے، اور اپنے روحانیت میں مزید ترقی کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے۔ الحمدللہ یہ وہ خانوادہ کہ جس کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، جو ہمارا خاندان قادریہ ہے، اور یقیناً آج جو خاص عمل میں آپ لوگوں کے لیے اپنی بیاض جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچی، اس میں سے میں نے جو خاص عمل آپ لوگوں کے لیے پسند کیا ہے، وہ یقیناً کوئی عام عمل تو نہیں ہوگا، اور وہ عمل ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ سورہ مزمل شریف کا خاص عمل۔ اور یقیناً سورہ مزمل شریف تمام سلاسل میں، تمام خانوادوں میں کثرت سے پڑھی جاتی ہے، مختلف طریقوں سے پڑھی جاتی ہے، مختلف اعمال ہیں اس کے، اور بے شمار اعمال ہیں سورہ مزمل شریف کے، لیکن میں آپ سے ان اعمال کی بات کروں گا جو ہمارے خانوادے کے خاص الخاص ہیں، جیسے خاندان قادریہ، سلسلہ مداریہ، سلسلہ نظامیہ، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ۔
صابریہ خاندان۔ آج میں سورہ مزمل شریف کا وہ عمل آپ لوگوں کو تعلیم کروں گا اور اس کی اہمیت آپ کو پتہ لگے گی کہ اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ فیض جس صورت سے آسانی کے ساتھ مریدوں کے حصے میں آیا وہ ہے سورہ مزمل شریف۔ کیونکہ سورہ مزمل شریف کی اگر روحانیت کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص سورہ مزمل شریف کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کی افلاس کو دور کر دے گا اور اس کو مشکلات سے نکال دے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے وہ تمام ان مسائل سے، ان مشکلات سے، ان مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے کہ جو اس کے گھر پر قہر بن کے ٹوٹتی ہیں۔ اور آج کا جو عمل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ عمل آپ کی بیاض شاذلیہ کی زینت بنے گا اور جب بیاض شاذلیہ میں آپ عمل کو تحریر کریں گے تو آپ مختلف خانوادوں کے نام کے ساتھ لکھیں گے کہ کس خانوادے میں سورہ مزمل شریف کس طرح اور کتنی پڑھی جاتی ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ بزرگوں کی تعین کی ہوئی تعداد میں ہی اثر ہے۔ جو بزرگان دین اپنے شاگردوں کو تعداد تعلیم کرتے ہیں اس میں اثر ہوتا ہے۔ اور یقیناً اگر سورہ مزمل شریف کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ہمارے خانوادے میں سورہ مزمل شریف کی جو سب سے بڑی اس کی اجازت آئی ہے وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے۔ آپ سورہ مزمل شریف کے صاحب دعوات بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اور زندگی میں کثرت سے سورہ مزمل شریف کو پڑھا ہے اور اس کو پسند کیا ہے آپ نے، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کے تمام مریدین کو سورہ مزمل شریف زبانی یاد ہو، اور یہاں تک کہ بزرگان دین نے اس پہ بہت ریاضتیں کری ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے خانوادے میں جو عمل میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں جو خاص الخاص عمل ہے، ایسا عمل جو آپ کی نسبت کو جب جوڑے تو مجال ہے کہ آخری سانس تک اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی آئے۔ ایسا عمل جو آپ کو اس سمندر سے ملا دیتا ہے کہ جہاں پر تمام فیض پورے جہاں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور یقیناً سورہ مزمل شریف کا یہ عمل بزرگان دین اپنے مریدوں کو اس وقت تعلیم کرتے ہیں۔ سورہ مزمل شریف تو عام ہے، ہر شخص عام تعداد میں پڑھتا ہے، لیکن یہ کون سا عمل ہے کہ جس کو خاص رکھا گیا ہے؟ جہاں لفظ خاص کا استعمال ہوا اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل عام عمل سے ہٹ کر ہے، اور اس کے جو صاحب دعوات جو بزرگ گزرے ہیں وہ ہمارے خانوادے میں حضرت شیخ نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تھے، یعنی کہ حضرت شیخ نظام الدین غزنوی کے پیر و مرشد۔ ہمارے پاس خاندان قادریہ کی اس کی سب سے بڑی اجازت آئی ہے۔ اور اگر میں سورہ مزمل شریف کی ریاضتوں کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کروں تو ہمارے جو دادا تھے، ہمارے خاندان میں جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں تمام کے تمام نے سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کری ہے، اور کچھ بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جو صاحب دعوات بزرگ ہوئے ہیں سورہ مزمل شریف کے۔ کیونکہ اکثر مریدین جب بھی اپنے شیخ کی بارگاہ میں آتا ہے یا تو وہ علم سیکھنے کے لیے آتا ہے یا پھر پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین سورہ مزمل شریف کی عام اجازت اسی لیے دیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی مشکلوں سے نکلے، جو مشکلات اس کے پر آئی ہیں، دنیاوی کوئی بھی مقاصد ہوں، اس کے لیے سورہ مزمل شریف پڑھنے کو دیتے تھے۔ ہمارے دادا کہ جن کی اجازت ہم تک پہنچی مداریہ خانوادے کی، تو وہ حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے پاس اس کی اجازت ہمارے مرشد کو ہوئی۔ کیونکہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کے بارے میں ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ معمول تھا
کہ آپ 360 مرتبہ سورہ مزمل شریف آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ ان کے جو مرشد تھے انہوں نے خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو ان کی حویلی میں ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا ڈال دیا تھا، اور فرماتے ہیں کہ اس کمرے کے اندر آپ نے 40 سال گزارے تھے. یعنی کہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا نے 40 سال تک سورج کی ایک کرن، ایک روشنی نہیں دیکھی تھی، اور آپ کو حکم تھا کہ جب یہ تالا ٹوٹ کر خود گرے تب تم باہر آؤ گے. اور آپ کو میاں حضور فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل شریف آپ کو تعلیم کی گئی تھی، اور آپ نے 40 سال یعنی کہ 40 برس آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور 360 بار سورہ مزمل شریف آپ کے معمول میں رہی. یہاں تک کہ جب آپ کا وقت آیا، جب آپ مقبول بارگاہ ہوئے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں، ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو بنفس نفیس آپ کو زیارت ہوئی، آپ کا دیدار ہوا، اور آپ نے باقاعدہ طور پہ حکم دیا تھا کہ اب تم تبلیغ کرو اور سلسلے کے کام کو آگے بڑھاؤ. ایک اجازت تو ہمارے پاس ہمارے دادا یعنی کہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے آئی جو مداری خانوادے کی تھی، اور ایک اجازت ہمارے پاس ابوالعلائی خانوادے سے، ابوالعلائی سلسلے سے آئی، جو ہمارے دادا میاں حضرت عثمان علی شاہ صاحب سے آئی. یعنی کہ ابوالعلائی ہمارے نسبت ہے، اور جو آپ کا خاندان تھا وہ خاندان قادریہ تھا، اور خاندان قادریہ کی جو اجازت آئی، جو صاحب دعوات بزرگ گزرے، وہ نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے پاس پہنچی. اور سورہ مزمل شریف کے روحانیت میں، ان اعمال میں یہ کمال ہے کہ اس کے جو سب سے چھوٹے خادم ہوتے ہیں نا، جو پڑھنے والے کے جو سب سے چھوٹے خادم ہوتے ہیں، وہ شہنشاہ جنات ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی عام موکلان نہیں، کوئی عام جنات اس کے ماتحت نہیں، بلکہ وہ جو شہنشاہ جنات ہیں. اور سورہ مزمل شریف پڑھنے والے اگر کہتے ہیں کہ اگر آپ عملیات کی دنیا کا سفر کرتے ہیں، اگر آپ اپنے سلوک کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ طریقت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو سورہ مزمل جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے تمام راہیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ بزرگان دین سورہ مزمل شریف اس ہی لیے زیادہ سے زیادہ اپنے مریدوں کو تعلیم کرتے تھے، کیونکہ یہ کٹھن راستہ ہے، یہ ایک مشکلات کا راستہ ہے، یہ ایک ایسے لوہے کے چنے ہیں کہ جب آپ اس کو اپنے منہ میں ڈالتے ہو تو نہ اگل سکتے ہو نہ نگل سکتے ہو. یعنی کہ اس میں یہ مثال دیتے ہیں بزرگان دین، اس ہی لیے مثال دیتے ہیں کہ اس میں انسان کے اوپر آزمائش بہت زیادہ آتی ہیں، اس راستے کے اندر انسان کے اوپر مصائب بہت زیادہ ہوتے ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور جب مریدین سورہ مزمل شریف کی روشنی میں اپنا سفر طے کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے ورد میں ہی رکھتے ہیں، چاہے وہ ایک ہی دفعہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ 40 بار پڑھتے ہیں، چاہے انہوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہو، تو جب وہ عملیات کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں تو سورہ مزمل کی روشنی سے اس کو راستہ کلیئر کرتا ہوا اس کو آگے کی راہیں کھلنے شروع ہو جاتی ہیں اس کے لیے. یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ آزمائش کے قابل نہیں ہوں، آپ مشکلات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ تکالیف کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ مزمل کے سہارا لے کر اس راستے پہ چلیں، کیونکہ سورہ مزمل پڑھنے والے پر اتنی آزمائشیں نہیں آتی، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پہ حضور کا فرمان ہے کہ یہ مشکلاتوں کو دور کرتی ہوئی آپ کا سفر آپ کو مکمل کرا دیتی ہے. چاہے وہ آپ کو دنیاوی سفر ہو، چاہے وہ آپ کا روحانی سفر ہو، چاہے وہ آپ کا روحانیت کا سفر ہو، چاہے وہ آپ کا عملیات کا سفر ہو، چاہے وہ آپ کا طریقت کا سفر ہو، ہر سفر میں اگر رہنما آپ کے سورہ مزمل کی روحانیت ہوئی تو یقین جانیں آپ کے قدم ذرہ برابر بھی نہیں ڈگمگائیں گے. اور سورہ مزمل پڑھنے والے کی ایک خاص بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ سورہ مزمل پڑھنے والا کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں جاتا. اگر اس کے قدم بھی ڈگمگائیں تو اس کی روحانیت اس کو سنبھالتی ہے. کیوں؟
کیونکہ اس کی روحانیت کا جو فیض جو کھلا تھا وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سینے مبارک سے کھلا تھا۔ اس ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مزمل شریف کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اپنے عمل میں رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، چاہے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، چاہے اس کے عمل نہ کرے، لیکن اس کو معمول میں اپنے ورد میں رکھتا ہے، تو وہ پریشانیاں جو عام لوگوں کے لیے ہوں، اب ہمارے ساتھ چلنے والے ہر عام لوگ یقیناً کسی نہ کسی مقصد کے لیے پریشان ہیں، لیکن اس کا پڑھنے کے طریقہ کار ہیں۔ آئینہ بات سمجھ میں، اب سورہ مزمل شریف تو یقیناً ہر شخص پڑھتا ہوگا، قرآن ہر شخص پڑھتا ہوگا، لیکن ہر چیز کی ایک ترتیب، ایک طریقہ، وہ جو آپ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ اب میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اب جیسے عام لوگ ہیں، اگر عام لوگ کسی مقاصد کے لیے پریشان ہیں تو سورہ مزمل پڑھنے کا یقیناً ہر ٹائم میں سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے، لیکن کچھ وقت خاص ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور ایک ایسے وقت میں اس روح زمین پر اپنا رخ کر رب فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے اپنی بخشش کی مغفرت کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ وہ واحد وقت ہوتا ہے کہ جب رب پہلے آسمان پر اس زمین پر تجلی فرماتا ہے، اور وہ وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ اب اس وقت میں اپنے اصحاب کو فرمایا کرتے تھے، آپ اپنے اصحاب کو فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اے نوح تم اور اپنے اولادوں کو جگاؤ اس وقت، اور جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت انسان جب اپنے دل سے دعا کرتا ہے، جب انسان اپنے رب کے حضور گر گڑا کے دعا کرتا ہے، جب انسان اپنے رب کے حضور اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ندامت کے جو آنسو ایک گناہ گار کی آنکھ سے گر رہے ہوتے ہیں نا، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ گناہ گار کی آنکھوں سے ندامت سے ٹپکا ہوا ایک آنسو جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کی جو تسبیحوں کے گرنے کی جو آوازیں ہیں نا، ان آوازوں سے بہتر اس آنکھ کا ندامت سے گرا ہوا آنسو ہے جو اس پہ سبقت لے جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے اس وقت ایک ندامت کا ٹپکا ہوا آنسو کہ ممکن ہے تمہارے زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا دے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پارسا ہوں، پارسائی مجھے ملی ہے، میں تمام اس سے وہ ہوں، نہیں، ہر شخص گناہ گار ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ عام لوگوں کے گناہ الگ ہیں، اہل سالکین کے گناہ الگ ہیں، تصوف میں چلنے والوں کے گناہ الگ ہیں، عاملین کے گناہ الگ ہیں۔ خاص لوگ بالکل الگ ہیں۔ تو سورہ مزمل شریف اگر ہم تہجد کے وقت میں پڑھتے ہیں، ہم ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ ہمیں ہمت دے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم 3 مرتبہ پڑھ لیں، کافی ہے عام لوگوں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے معاملات میں مشغول ہیں، جب وہ وقت ان کو میسر ہو اور سورہ مزمل وہ ایک دفعہ پڑھ لیں، وہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور جو لوگ سورہ مزمل شریف کے عامل ہیں، چاہے وہ عملیات کے لیے کر رہے ہیں، سلوک کا سفر طے کر رہے ہیں، اپنے کسی بھی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے آج کی نشست خاص ہے۔ اور جو خاص عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے
ایسا ہے کہ جن لوگوں نے 1.25 سورہ مزمل شریف پڑھ چکے ہوں، یا جن لوگوں نے سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہو، جو لوگ سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہو، کیونکہ آج کی جو نشست، آج کا جو خاص عمل ہے، یہ جو خاص عمل ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے بالخصوص کہ جن کو اس راستے پہ چلتے ہوئے 10 سال گزر گئے ہیں، 20 سال گزر گئے ہیں، 50 سال گزر گئے ہیں، کہ جنہوں نے سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہو اور مزید اپنی روحانیت کو بڑھانا چاہتے ہوں، مزید ان اعمال کو جاری کرنا چاہتے ہوں کہ جو اعمال میں وہ تقریباً زندگی بھر کی ان کی ریاضت اور محنت ہو، آج کا جو عمل ہے سورہ مزمل شریف کا۔ اور کہتے ہیں بزرگان دین کہ جب آپ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیں، اس کے بعد خاص الخاص جب آپ عمل کریں گے نا، تو آپ کے اندر 3 کیفیات پیدا ہوں گی، آپ کو وہ 3 نعمتیں آپ کو ملیں گی۔ سب سے پہلی کہ آپ کے اپنے اندر کی جو باطنی آنکھ ہے نا، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنے اندر کا نور، وہ روشن ہو جاتا ہے اس عمل کے ذریعے، اور انسان کے اوپر کشف کھل جاتا ہے، جس کو جستجو ہو کہ اس کا کشف جاری ہو جائے، اس کا کشف کھل جائے، چاہے وہ کسی بھی مقاصد کے لیے ہو، وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اکثر بزرگان دین نے سورہ مزمل شریف اپنے مریدوں کو یہ خاص عمل اسی وقت تعلیم کیا کہ جب دیکھا کہ اس کا اتنا سفر مکمل ہو چکا ہے، پھر وہ خاص عمل تعلیم کیا۔ کیونکہ ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اس سفر میں 10 سال، 20 سال، 30 سال گزر چکے ہیں، جو اپنے مرشد کی صحبت میں سفر طے کر رہے ہیں، اور اس خاص عمل کے ذریعے وہ لوگ بھی متوجہ ہوں کہ جن کے شیخ، جن کے شیوخ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنا فیض انہوں نے اپنی زندگی میں ان سے لیا، اس سے زیادہ ان کی وفات کے بعد ان سے لیں، تو اس عمل کے ذریعے آپ اپنی تربیت، اپنے آپ کو ان شیخ کے حوالے ایسے ہی کر سکتے ہو جیسے وہ اپنی زندگی میں تھے۔ کیسا خاص عمل ہوگا؟ اپنے شیخ کی محبت انتہا ہر مرید کے دل میں ہوتی ہے، اور مرید کے لیے اس کا شیخ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ خاص الخاص جو عمل ہے، یہ آپ کے اور آپ کے شیخ کے درمیان ایک ایسا ربط قائم کر دیتا ہے، ایک ایسا کنیکشن قائم کر دیتا ہے، ایک ایسا رشتہ قائم کر دیتا ہے جو آپ کے اور آپ کے بعد بھی وہ فیض اور وہ چیز آپ کی نسلوں میں جاری رہتا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کی ظاہری نسبت کامل ہو جائے، آپ کی محبت ان سے کامل ہو جائے، اس کے بعد آپ اس عمل کے ذریعے جب اپنے کنیکشن، یعنی کہ اپنا ربط آپ اپنے شیخ سے یا جس سے آپ قائم کرنا چاہو، آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اگر جیسے ایک شخص، ایک مرید ہے، ایک عام شخص ہے، ایک خاص شخص ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ فیض ہو، ڈائریکٹ نسبت قائم ہو، خصوصاً آپ کی نظر و توجہ ہو، آپ کی زیارت ہو، آپ کا دیدار کرے، تو وہ اس عمل کو کرے، مایوس نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں بزرگان دین کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہر حال میں اس شخص کو ہوتی ہے جو یہ خاص الخاص عمل پڑتا ہے، کیونکہ سورہ مزمل شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن کا وہ نور ہے کہ جب سورہ مزمل شریف نازل ہوئی تھی تو یہ سبز نور میں لکھی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ جب اس سورہ مزمل شریف کو زمین پر جب وحی
جب حضرت جبریل امین علیہ السلام جب لے کر آئے تو آپ کے ساتھ اتنی کثیر تعداد میں ملائکہ تھے، اور اس سے پہلے روح زمین پر وہ فرشتے نہیں اترے تھے۔ یعنی کہ جو عمل حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ سورہ مزمل شریف جو حضور کو پسند ہو، جو حضور کا خصوصی باطنی فیض ہو، وہ باطنی نور ہو، جب آپ اس کی تکرار کرتے ہو تو آپ کے اندر جب حرارت اور حدت پیدا ہوتی ہے تو ہر آپ کی روحانیت اپنے اصل ہی کی جانب سفر کرتی ہے۔ یعنی کہ آپ جب سورہ مزمل شریف کی تکرار کر رہے ہیں، آپ جب اس تکرار سے آپ کے اندر حدت پیدا ہو رہی ہے، اور حدت وہ جو نور کی صورت اختیار کرے گی تو وہ پھر اپنے ہی نور میں جا کر ملے گی۔ کیا عمل ہے سورہ مزمل شریف کا؟ سورہ مزمل شریف اسی لیے تمام خانوادوں میں پڑھی جاتی ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ اس کی روحانیت، سورہ مزمل شریف کی روحانیت اپنے پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی رسوائی سے بچاتی ہے، ہر قسم کی نعمتوں کو بڑھاتی ہے۔ یعنی کہ سورہ مزمل شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ قوت رکھی ہے، یہ اس کی روحانیت ہے، اس کے ماتحت جو موکلان ہیں، اس کے ماتحت جو شہنشاہ جنات ہیں، وہ اس کی آواز سن کر متاثر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ سورہ مزمل شریف پڑھتے ہو تو آپ کے اندر ایک کیفیت سی ہوتی ہے، ایک فیلنگ سی ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ اور جو لوگ سورہ مزمل شریف پڑھتے ہیں نا، وہ کبھی بھی رزق کے معاملے میں، تنگ دستی کے معاملے میں کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ ان کو فکر نہیں ہوتی معاش کی، ان کو فکر نہیں ہوتی دنیاوی پریشانیوں کی، ان کو فکر نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی جس کا تعلق چاہے دنیا سے ہو چاہے آخرت سے ہو۔ کیونکہ سورہ مزمل شریف کی روحانیت اپنے پڑھنے والے کو پورا ڈھانپ لیتی ہے۔ اور یقیناً ہم تمام لوگ ایک ایسے سفر پر چل رہے ہیں اور ایسی روحانیت کے متلاشی ہیں، اور ایک ایسے مبارک سفر پہ ہمارا سفر چل رہا ہے کہ جس سفر کو کامیاب کرنے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے، جب تک سورہ مزمل شریف کی روحانیت اس میں شامل نہیں ہوتی، آپ کا کوئی بھی سفر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ یعنی کہ آپ کو سفر کے تبرکات تو مل رہے ہوتے ہیں، فیوزات تو مل رہے ہوتے ہیں، برکتیں تو مل رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کا سفر رہتا ہے۔ سفر آپ کا مکمل کب ہوتا ہے؟ کہ جب سورہ مزمل شریف کی روحانیت آپ کے کارواں میں شامل ہوتی ہے۔ اور جب سورہ مزمل شریف کو آپ معمول میں رکھیں تو اس کو صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے رکھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت اور نسبت کے لیے رکھیں، اپنے بزرگوں کی نسبت اور محبت کے لیے اس کو سنبھال کر رکھیں، اس کو خرچ نہ کریں۔ اپنے ہاتھوں سے جو بھی کمائی ہوئی ہے، اپنی زبان سے جو بھی کمائے ہوا ہے آپ نے، اس کو آپ محفوظ کریں، جگہ جمع کریں۔ کیونکہ سورہ مزمل شریف کا جو عامل ہو جاتا ہے نا، اس کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے موکلان خود ہی وہ کام نمٹا دیتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ کوئی شخص سورہ مزمل شریف کی صاحب دعوات ہے، کسی شخص نے سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہو، تو تم اس کی صحبت میں بھی بیٹھا کرو، اگر وہ اپنے منہ سے کچھ بھی نہ کہے نا تو تمہیں اس کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ کیا خاص بات ہوگی اس میں؟ اور یقیناً میں اگر بات کرتا ہوں تمام سلاسل کی
اور تمام خانوادوں کی، تو ہر بزرگ نے سورہ مزمل شریف کو اپنے باطن میں لازمی اس کو محفوظ رکھا ہوگا۔ اب یقیناً ہمارا سفر عملیات کی دنیا کا بھی سفر ہے، ہمارا سفر سلوک کے لیے بھی ہے، ہمارا سفر اس مبارک سفر بھی ہے جو سورہ قریش کا خاص حصہ ہے۔ تو پہلے وہ خواص لوگ کہ جو لوگ بیعت شاذلیہ لکھ رہے ہیں وہ لوگ اس عمل کو دیکھیں اور اس عمل کو سنیں، ٹھیک ہے، اور اس عمل کو پہلے سن لیں، ٹھیک ہے، اور اس عمل کو پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد پھر میں اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ لیکن یہ عمل وہی لوگ کریں گے کہ جو لوگ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ جن نے ادا کی ہوئی ہوگی۔ اب سورہ مزمل شریف کی اگر عام لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ 40 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھ لیں گے تو سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب کوئی عام شخص، کوئی ایسا شخص جو چاہتا ہو کہ اس کو خاص عمل پسند ہو وہ یہ عمل کرے تو وہ پہلے 40 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل شریف 40 روز تک پڑھے۔ تو اور یہ طریقہ کار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ خاص عمل کی طرف اپنا سفر کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بہت زیادہ پریشان ہے، کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری مشکلات کسی طریقے سے حل ہو جائے، تو وہ ایک مرتبہ یہی خاص عمل فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ایک بار پڑھ لے۔ عام شخص پڑھ لے، عام شخص کی بات کر رہا ہوں، جو شخص یہ چاہتا ہو نا کہ اس کی یہ مشکل حل ہو جائے۔ اچھا، مشکل چاہے وہ آپ کی روحانیت کی زندگی کی ہو، عملیات کی زندگی کی ہو، چاہے دنیاوی مقاصد کے لیے، آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ایک بار اس خاص ترتیب کے ساتھ یہ عمل پڑھ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 3 دن نہیں گزریں گے کہ وہ کس طرح آپ کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ وہ پہلے خاص عمل سنیں، ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو اس کے طریقہ کار سمجھاتا ہوں۔ عمل سورہ مزمل شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل زمل بلطفک الخفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حصے کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 تھی۔ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ یہاں 300 بار اللہ اللہ پڑھنا ہے۔ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، پھر یا رب یا وکیل 66 یعنی 66 ٹائم پڑھنا ہے۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك
واللہ یقدر اللیل والنہار واللہ یقدر اللیل والنہار واللہ یقدر اللیل والنہار۔ یہاں 66 مرتبہ اس آیت کے بعد ان اللہ علی کل شیء قدیر اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ علم ان لا تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبتغون من فضل الله يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا۔ اس کے بعد سورہ مومن کی آیت کے اس حصے کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم۔ اس آیت کو کم سے کم 19 مرتبہ پڑھیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، اس عمل کی یہ خاص برکت بھی ہے کہ جو لوگ قرآن پاک نہ پڑھے ہوئے ہوں اور جو لوگ اس عمل کی برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ریکارڈنگ میں موجود ہے ویڈیوز کے اندر نا، آپ اس کو بھی سنیں اور اس کو دہرائیں، تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو یہ عمل یاد بھی ہو جائے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی، اور آپ یہ عمل اپنے گھر میں بھی آڈیو کی صورت میں اس کو لگا سکتے ہو۔ اس کا بھی یہ فائدہ ہوگا، یعنی کہ جب وہ آواز اس عمل کی جو اجازت کے ساتھ آپ کو دی جا رہی ہے تو گھر کے اندر سے جو اگر شیاطین ہیں، جنات ہیں، آسیب ہے، نظر ہے، کسی بھی قسم کی موذی امراض، بیماریاں کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں بزرگان دین کہ اگر وبا بھی ہے تو وہ بھی اس کی آواز سے جہاں جہاں اس کی آواز جاتی ہے اس عمل خاص کی، وہاں سے وہ چیزیں ترک ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو آپ سن بھی سکتے ہیں، گھر میں لگا بھی سکتے ہیں، اس کی عام اجازت ہے۔ جس طریقے سے آپ رقیہ سنتے ہیں آپ اس عمل کو بھی سن سکتے ہو گھر پہ، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ اب اس عمل خاص کا جو ترتیب ہے، جو طریقہ ہے، آپ وہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کی اگر زکوٰۃ کبیر عطا کرنا چاہیں تو یہی عمل اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے پڑھا گیا ہے، جس ترتیب سے عمل، اس کا پی ڈی ایف آپ کی اسکرین پر بھی موجود تھا اور آپ کو پی ڈی ایف لنک میں بھی مل جائے گا، اور جو لوگ ہمارے پاس جن کی براڈ کاسٹ بنی ہوئی ہے ان کو بھی یہ عمل سینڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ یہ عمل ہمارے سے لینا چاہیں تو وہ اس سے بھی پی ڈی ایف ہم سے لے سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں، ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور جو ہماری براڈ کاسٹ ہے اس میں بھی سینڈ کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے واٹس ایپ نمبر جو میری آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ اس کے ذریعے بھی اس عمل کو طلب کر سکتے ہو۔ اب جو لوگ اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ عمل اسی ترتیب اور اسی طریقے سے 40 بار روزانہ پڑھا جائے گا، 40 دن تک، تمام لوازمات کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی بیاض شاذلیہ میں آپ اس کو نوٹ کر لیں، اس کو لکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد اس کی زکوٰۃ کا ایک دوسرا طریقہ ہے، یہ 11 مرتبہ یہ عمل پڑھا جائے گا، 40 دن تک پڑھا جائے گا۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس عمل کو 9 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، 9 مرتبہ اس کو پڑھیں، لیکن اس کے 9 کے حصے بنیں گے، یعنی کہ آپ نے ایک عمل 9 مرتبہ پڑھا اور اس کو 9 دن مکمل کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پہلا حصہ جب 9 دن آپ کا مکمل ہوگا تو آپ یہ کریں گے نیت راہ للہ۔ اس کا پھر جو دوسرا حصہ ہوگا پھر آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کریں گے، آپ کی محبت کے لیے اور آپ فیض کے لیے۔ اور تیسرا حصہ جب 9 مرتبہ 9 دن تک جب تیسرا حصہ آپ کا شروع ہوگا تو پھر آپ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے پڑھنا ہے، اور پھر جب چوتھا حصہ 9 مرتبہ شروع ہوگا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے پڑھا جائے گا۔ یہ آپ اس کا اصال کریں گے۔ یہ 4 اس کے نصاب ہو گئے۔ اس کا 5واں جو ہوگا
پھر وہ جن بزرگ کا میں نے آپ کو نام بتایا، نام یاد رکھیں، حضرت شیخ نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر آپ ان کو اصال کریں گے، اور جب چھٹا نصاب اس کو پورا کریں گے تو چھٹا نصاب ہمارے جو دادا میاں ہیں حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب، بزرگوں کے نام بھی اس بیاض میں لکھتے رہنا، تو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب آپ کا اصال کریں گے، اور جب 7ویں مرتبہ پڑھیں گے تو پھر آپ ہمارے دادا میاں حضرت عثمان علی شاہ صاحب ان کے لیے کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے خانوادے کی نسبت سے کر رہے ہیں اور اس کی اجازت سے کر رہے ہیں، اور 8واں جو آپ کریں گے وہ پھر اپنے شیخ کے لیے کریں گے، آئی بات سمجھ میں، اور جب 9واں حصہ جب آپ کمپلیٹ کریں گے تو وہ آپ اپنے لیے کریں گے، خود کے لیے، ٹھیک ہے، اور جب اس کے 9 حصے مکمل ہوں گے، 9 مرتبہ روزانہ پڑھ کے 9 دن کے پرہیز کے ساتھ ہی چلیں گے، تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں، یعنی کہ 9 دن کمپلیٹ ہو آپ نے لا الہ الا اللہ کر لیا، پھر 9 دن کمپلیٹ ہو پھر حضور کے لیے، پھر 9 دن کمپلیٹ ہو پھر مولا کائنات کے لیے، پھر 9 دن کمپلیٹ ہو پھر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، پھر آپ کے 9 دن کمپلیٹ ہو پھر نور الدین مبارک غزنوی کے لیے، پھر 9 دن کمپلیٹ ہو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کے لیے، پھر 9 دن کمپلیٹ ہو پھر حضرت عثمان علی شاہ صاحب کے لیے، حضرت عثمان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا میاں، یہ نام یہ اپنی بیاض میں لکھ لینا، اور پھر 8ویں مرتبہ جو اپنے مرشد کے لیے کرنا، اور جو 9ویں مرتبہ ہوگا وہ اپنے لیے کرنا۔ تم آپ اس کو اس ترتیب اور اس طریقے سے جب آپ یہ عمل کرو گے نا، اس کے بعد آپ اپنے اندر کمال دیکھنا، اپنے اندر اس کی روحانیت کو دیکھنا، اور خود محسوس بھی کرنا، اور جب 9ویں حصے تک پہنچو گے پھر آپ اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنا۔ کسی بیمار پہ ایک دفعہ پڑھ کے دم کر دو، وہ اٹھ کے بیٹھ جائے، کسی آسیب زدہ پہ پڑھ دو، کوئی گھر متاثر ہو اس گھر میں کھڑے ہو کے پڑھ دو، تمام مسائل، تمام مشکلات، تمام مصائب کا حل ہے یہ ترتیب، جو اس کی ترتیب میں نے ابھی بیان کی ہے، اور اس کی ایک ترتیب 40 بار بھی ہو گیا، 11 بار ہو گیا، 9 بار ہو گیا، یہ عمل خاص اس کی ترتیب لکھ لیں۔ اب جو لوگ عام لوگ ہیں کہ جنہوں نے سورہ مزمل شریف نہیں پڑھی ہے اور جو صرف سورہ مزمل شریف پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ 40 مرتبہ 40 روز تک پڑھیں گے، اور اگر آپ اس نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیاوی مقاصد بھی حاصل ہوں اور باطنی مقاصد بھی حاصل ہوں، تو آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 بار سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے اور 111 بار یا غنی المغنی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے دین کی بھی دولت عطا کر دیتا ہے، اسے روحانیت کی بھی دولت عطا کر دیتا ہے، اور دنیاوی دولت بھی اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص طالب علم ہو، جو شخص شریعت کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے سفر کرتا ہو، اور اگر وہ طالب علم یعنی کہ جو درس نظامی کر رہا ہو، جو عالم کا کورس کر رہا ہو، جو شریعت کے کوئی کورس کر رہا ہو، یا کوئی دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھائیاں کر رہا ہو، کوئی انٹر کر رہا ہو، کوئی میڈیکل پڑھ رہا ہو، وہ اس مقصد کے لیے اگر پڑھے تو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی اس کی روحانیت اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اس کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ اچھا، یہ عمل طریقہ کار باقاعدہ طور پہ میں نے خود سورہ مزمل شریف کا عمل کیا ہے۔ میاں حضور نے ابتدا میں 40 بار مجھ سے پڑھوائی، 40 دن میں نے مکمل کی، اس کے بعد انہوں نے 117 مرتبہ انہوں نے مجھے پڑھوائی، 9 حصے کر کے، یعنی کہ اس کے پورے نصاب کر کے 117 بار کے وہ مکمل ہوئے۔ اس کے بعد پھر 92 بار پڑھوائی۔ مقصد میاں حضور کے جتنے بھی خاص مریدین ہیں، میاں حضور کے جتنے بھی خلفاء ہیں، میاں حضور نے سب کو یہ تعلیم کی ہے طریقے کا۔ کوئی 40 بار پڑھتا ہے، کوئی 120 بار پڑھتا ہے، کوئی 117 بار پڑھتا ہے، اور کوئی 360 بار بھی پڑھتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج بھی ہمارے پیر بھائیوں میں کچھ ایسے ہیں جو 360 بار جن کے معمول میں ہے سورہ مزمل شریف۔ اب میں سورہ مزمل شریف کا نقش آپ کو تعلیم کر دیتا ہوں۔ سورہ مزمل شریف کا نقش کیا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح یہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
اور اس کی چال کیا ہے؟ سورہ مزمل شریف کا نقش دیکھ لیں، اور اس کے جو عدد ہے نا سورہ مزمل شریف کے، یہ ہیں 68,466، یہ سورہ مزمل شریف کے عدد ہیں۔ اب جو ہم نقش اس کی بھرائی کرتے ہیں، جو اس کا نقش ہے اس کے کیا عدد ہیں وہ بھی میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، اور یہ کس کام میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی بیاض شاذلیہ میں جب سورہ مزمل شریف کا خاص عمل لکھیں گے تو آپ یہ اس طریقے سے نقش اس کو بنا لیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نقش کی جو چال ہوگی وہ 15 کے نقش کی چال ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے لکھیں گے 786، یہاں پہ لکھا جائے گا یا حی اور یا مزمل، ٹھیک ہے۔ اب چال اس کے جو عدد ہیں وہ ہیں 22,818، ٹھیک ہے۔ اب یہ نقش بھی کس طرح بھرا جائے گا؟ اس نقش کی چال سے۔ میں ہر نقش کو بھرنے کا طریقہ کار بتا دوں، کیونکہ میرے ساتھ ظاہر سی بات ہے ہر ٹرانسلیشن میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ 15 کا نقش ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، ٹھیک ہے۔ اس چال پہ بھرا جائے گا، یعنی کہ پہلا خانہ یہ، دوسرا یہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں۔ پہلے خانے کے عدد کیا بن رہے ہیں؟ 22,818، تو دوسرے خانے کے بنیں گے 22,819، ٹھیک ہے۔ اب تیسرے خانے کے کیا بنیں گے؟ 22,820۔ اب چوتھے خانے کے کیا بنیں گے؟ 22,821۔ پانچویں خانے کے کیا بنیں گے؟ 22,822۔ چھٹے خانے کے بنیں گے 22,823۔ چھٹے خانے کے، اب ساتویں خانے کے بنیں گے 22,824۔ اس کے بنیں گے 22,825، 22,826۔ اب یہ دیکھیں، یہ نقش اس کا بیس ہے 15 کی چال کا۔ اب اس نقش کے ذریعے ہم اس میں سورہ مزمل شریف کا جو نقش ہے اس کے ان عددوں کو ہم اس ترتیب سے نقش بنا لیں گے۔ یہ سورہ مزمل شریف کا نقش ہے، اور 15 کی زمین اور 15 کی چال کا یہ نقش ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس کام میں استعمال ہوگا، کس طرح استعمال ہوگا، اس کی زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے، یہ بھی آپ اپنی بیاض میں نوٹ کر لیں کہ یہ نقش 11 نقش روزانہ لکھے جائیں گے، 40 دن تک، ٹھیک ہے۔ اب یہ نقش آپ کن کن کاموں کے اندر استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اب کوئی ایک ایسا شخص ہے جو وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کا فیض کہاں پر ہے، اس کا حصہ کہاں پر ہے، اس کا مرشد کہاں پر ہے، اس کے سلسلے میں تبرکات کہاں پر ہیں، یہ خاص طریقہ میں اس نقش کے ذریعے میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں۔ تو اس شخص نے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کر لینی ہے۔ جب اس نقش کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس کے بعد وہ اسی ترتیب سے کرے گا، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب وہ پہلے خانہ بنائے گا تو ایک بار سورہ مزمل شریف پڑھے گا، ایک نقش بنانا ہے اس نے بس، ٹھیک ہے۔ پہلا خانہ بنائے گا، ایک بار سورہ مزمل شریف پڑھے گا، اور سورہ مزمل شریف پڑھے گا، یہ خاص عمل نہیں پڑھے گا، سورہ مزمل شریف پڑھے گا خالی۔ پہلے خانے میں جب یہ عدد لکھے گا ایک بار سورہ مزمل شریف پڑھے گا اور اس پہ دم کر دے گا۔ جب دوسرے پہ آ جائے گا تو دوسرے پہ 2 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھے گا، تیسرے پہ 3 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھے گا، چوتھے پہ 4 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھے گا، پانچویں میں 5 مرتبہ سورہ مزمل شریف، چھٹے میں 6 دفعہ سورہ مزمل شریف، ساتویں میں 7 دفعہ سورہ مزمل شریف، آٹھویں میں 8 دفعہ سورہ مزمل شریف، اور 9ویں خانے میں 9 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھے گا، اور اس کے بعد یا حی یا مزمل لکھے گا۔ اس کے بعد پڑھنے، اچھا کسی سے گفتگو نہیں کرنا اس نے، اگر بیچ میں بول دیا یا کسی سے گفتگو کر لی یا پانی مانگ لیا یا دروازہ کھولنے چلا گیا یا اٹھ کے کسی کام میں چلا گیا تو اس کا عمل یہ پھر وہ دوبارہ سے کرے گا۔ اچھا، یہ نقش وہ بنائے گا صرف اور صرف ایک بار 9 چندی جمعرات کو، 9 چندی جمعرات کو یہ نقش بنائے گا، ٹھیک ہے۔
اور اس کے بنانے کے بعد جب وہ سورہ مزمل شریف پورے مکمل اس طریقے سے پڑھ لے گا، اس پہ دم کر لے گا، اس کو موم جامع کر کے اپنے سیدھے بازو پہ باندھ لے گا، یہ نش خود اس کو اس کے حصے کے پاس لے جائے گا. یہ عام لوگوں کو دینے کا نقش نہیں ہے. یہ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم مرشد کو کیسے تلاش کریں، ہمارا فیض کہاں پر ہے، جس کو مرشد کی تلاش ہو اس کی تلاش پوری ہو جاتی ہے، جس کو مرشد کی جستجو ہو اس کی جستجو پوری ہو جاتی ہے، جس کو روحانیت کی تلاش ہو اس کو روحانیت کی تلاش پوری ہو جاتی ہے. یہ طریقہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اپنا سفر کا ابتدا کرنا چاہتے ہیں. اور اچھا، اب وہ نقش جب بن جائے گا، اس کے بازو پہ بن جائے گا، آئی بات سمجھ میں، اور جب وہ اپنی منزل پہ پہنچے گا اس کے بعد اس نقش کے کمالات شروع ہوں گے. پھر اس کا شیخ اس کو وہ منزلیں طے کروائے گا. یہ تو ہے خاص لوگوں کے طریقے. اچھا، اب اس کی پھر ایک خاص بات ہوگی اس نقش اس طریقے سے بنانے کے بعد. اگر وہ شخص سورہ مزمل شریف اس کے معمول میں ہو، اگر اس طریقے سے وہ یہ نقش بنا لیتا ہے، آپ اس نقش کے ذریعے کسی بھی صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں نا تو آپ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ کو ان کی زیارت ہوتی ہے، لیکن ادب کے دائرے میں. اگر ذرا سے بھی ادب کے دائرے سے باہر آؤ گے تو یہ تمہیں ختم کر دیں گے، اسی کی روحانیت تمہیں برباد کر دے گی. کیونکہ کہتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب ہے تو روحانیت ہے، ادب ہے سب کچھ ہے، ادب ہے عاجزی ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو محبت بھی نہیں ہے، چاہے آپ دکھاوے کی کتنی محبت کر لو. اگر تمہیں دیکھنا ہو نا کہ مرید صادق کون ہے تو اس کے ادب سے اس کو پہچان لو کہ اس کا بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا ملنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا لہجہ کیا ہے، وہ کس طرح تم سے پیش آتا ہے. ادب اگر اس میں ہوگا تو وہ با نصیب ہوگا، اور بے ادب ہوگا تو بے نصیب ہوگا. اب اس نقش کا اب عام لوگوں کے لیے بھی طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں. اب وہ لوگ کہ جو پریشان ہوں اپنے گھر کے معاملات کے لیے، تو اسی نقش کو لکھ کر، اچھا جو لوگ عام لوگ ہیں وہ بیچارے کیا زکوٰۃ ادا کریں گے، تو چلیں میری طرف سے اس کی آپ لوگوں کو، عام لوگوں کو اجازت ہے کہ نقش لکھ کر آپ انک پین سے لکھ لیں یا پھر زعفران سے لکھ لیں، ٹھیک ہے. اس کو پانی میں ڈال کر کسی بیمار کو پلائیں تو شفا ہوگی، کسی آصف زدہ کو پلائیں تو وہ اس کا آصف اس کے وجود سے زائل ہو جائے گا. کوئی گھر متاثر ہے تو اس گھر کا پانی چھڑکیں. اور کوئی نیا گھر لے رہے ہوں اور اس نئے گھر میں آپ کو شفٹ ہونا ہے تو شفٹ ہونے سے پہلے یہ نقش لکھ کے ایک بوتل پانی میں اس کو ڈال دیں. جب وہ پانی حل ہو جائے اس پانی سے پورے گھر کے اندر وہ پانی چھڑک دیں. تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ گھر کے اندر سے اگر ایک بار یاد رکھیے گا کہ ہر گھر میں رہنے والوں کا اثر لازمی ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ کہ میں نے ایک گھر خریدا، ٹھیک ہے، اب وہ اس گھر میں پہلے سے لوگ رہتے تھے، اب وہ کسی جادو میں متاثر تھے گھر والے، اس کا تعلق آپ کا نہیں ہے، ان لوگوں سے تھا، لیکن اس کا ریفلیکشن، اس کا اثر اس گھر پر موجود تھا. اب آپ گھر میں شفٹ ہوئے تو آپ بھی اس سے متاثر ہو گئے، آپ بھی اس گھر سے متاثر ہو گئے. اس ہی اثر کو ختم کرنے کے لیے جب آپ نئے گھر میں داخل ہوں، شفٹ ہوں، تو اس سے پہلے آپ یہی نقش لکھ کر پورا گھر اس سے دھو دیں، پورا گھر میں چھڑک دیں. تو گھر کے اندر جتنی بھی نیگیٹیوٹی کے اثرات ہوں گے، رہنے والوں کے اثرات ہوں گے، وہ سب کے سب زائل ہو جائیں گے. ایسا ہو جائے گا کہ جیسے آپ نے اپنے موبائل کو ریفریش کر دیا، بالکل ہر قسم کا وائرس آپ کے موبائل سے چلا گیا، ہر قسم کا وائرس آپ کے کمپیوٹر سے چلا گیا، کیونکہ وہ استعمال میں تھا اس لیے وائرس آیا. اسی طریقے سے جب ہم گھر میں رہتے ہیں نا تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ گھر آباد جو ہوتا ہے نا وہ رہنے والوں سے ہوتا ہے. ورنہ میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جو بڑے بڑے محل ہیں لیکن ویران ہیں. ایک جھوپڑی بھی ہے نا تو اس میں جو رونق ہے، اس میں جو برکتیں ہیں، اس میں جو روشنی ہے، وہ اس محل میں بھی نہیں ہے. تو
تو یہ عام لوگوں کے لیے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اپنے نئے گھر میں جائیں یا کوئی نیا کاروبار شروع کریں یا کوئی دکان دیکھیں یا کوئی کارخانہ دیکھیں یا کوئی دکان کی جگہ دیکھیں، کوئی گودام دیکھیں، آپ اسی نشق کو لکھ کر پہلے پورے جو بھی چیز آپ نہیں لیں آپ گھر میں چھڑک دیں۔ اچھا، اب ہم گاڑی لیتے ہیں، اب یقیناً جب رہنے والوں کا اثر گھر پر ہوتا ہے تو گاڑی کا اثر بھی چلانے والوں کا بھی گاڑی پر ہوگا۔ تو یہی نقش اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی گاڑی کی حفاظت کے لیے یا اپنے لوگوں کے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے، آپ یہ نقش لکھ کے گاڑی کے اندر ڈیش بورڈ میں کہیں بھی آپ چھپا کے لگا دیں، چاہے کسی کی نظر پڑے یا نہ پڑے۔ اس نقش کے تاثیر سے اس گاڑی کے اوپر جو اتنی نیگیٹیوٹی ہوگی، جتنے معاملات، کیونکہ دیکھو انسان کی حسد کا شکار انسان اسی وقت سے ہوتا ہے جب وہ ان نعمتوں کا استعمال کرنا شروع کرتا ہے جو رب اس کو عطا کرتا ہے۔ اب یہ نعمتیں جن کو نہیں ملی ہوتی تو ان کے اندر ایک آگ سی لگ جاتی ہے کہ اس کے پاس تو یہ ہے اور میرے پاس یہ ہے، اس کے پاس تو وہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو یہ ہے، یہ تو یہ کر رہا ہے، یہ تو وہ کر رہا ہے، یہ تو یہاں چلے گئے تو وہاں چلے گئے۔ یہ پوری دنیا میں ہر خاندان کا طریقہ کار ہے یہ، ہر جگہ۔ اچھا، اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نا جی میں اس سے متاثر نہیں ہوں، باقی تمام لوگ متاثر ہیں، ہر شخص متاثر ہوتا ہے۔ اچھا، انسان کی تباہی اور انسان کو نقصان ہونے کا خدشہ سب سے پہلے اس کو اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اپنے ایسے خاص رشتوں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہر نیگیٹیوٹی، ہر نیگیٹیو ریز آپ کی پوزیٹیو ریز کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ جب مائنس پلس میں ملتی ہے تو مائنس اس پہ غالب آتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے اور ان طریقوں کو فالو کرتا ہے جو ان کے بزرگوں کے طریقہ کار ہوں ہمارے، تو یقیناً وہ ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یقیناً ہمارے اوپر جو پریشانی آتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوں تو یقیناً وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ کوئی بھی مشکلات اللہ کی طرف سے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کا جو ریزن ہوتا ہے نا وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے کوئی کام بگاڑ دیا تو ہم یہی ہاتھ اٹھا دیں اپنی رب کی بارگاہ میں، وہ ان پریشانیوں کو اٹھا لے گا۔ یہ نقش بیماری کو پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے، آصف زدہ کو پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے، اور باقی جو خاص لوگوں کا جو طریقہ کار بتایا وہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی خاص عمل جو لوگ کر رہے ہیں اس کو اپنی بیاض شاذلیہ کا حصہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، جو سورہ مزمل شریف 360 بار پڑھی جاتی ہے وہ ہمارے خاندان مداریہ کی اس کی اجازت ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہمارا خاندان مداریہ ہے نا، شتاری خاندان، اس میں ریاضتیں بہت سخت ہوتی ہیں، تو پھر وہ اجازت مداری خاندان کی ہوتی ہے۔ اچھا، جو سورہ مزمل شریف 117 بار پڑھی جاتی ہے مختلف حصوں میں، مختلف طریقوں میں، اس کی اجازت خاندان قادریہ کی ہوتی ہے، خاندان قادریہ کا فیض ہوتا ہے۔ اور جو 92 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھی جاتی ہے وہ نظامیہ خاندان میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ خاص منسوب ہے مختلف سلاسل سے، اور بھی پڑھی جاتی ہے نظامیہ خاندان میں، 40 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، لیکن جو فکس ہے نا وہ میں وہ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اور جو 40 بار پڑھی جاتی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خانوادے سے پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، شاہ ولی اللہ کا آپ کا شاذلی سلسلہ بھی ہے، آپ صابریہ سلسلے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، شاذلیہ سلسلہ بھی آپ کو ایک بڑا، شاذلیہ سلسلہ ایک بڑا سلسلہ ہے آپ سے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے چلا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ قادری شاذلی ہیں۔ شاذلیہ ہم لوگوں کو مختلف جگہوں سے بزرگوں سے نسبتیں ملی ہیں۔ اب لوگ شاذلی کا بولتے ہیں تو بھائی مجھ پر جو رنگ غالب آیا میں نے وہ اپنایا، جو تم پر غالب آئے وہ تم اپناؤ۔ اب فیض کس کا ہے؟ سب کچھ انہی کا تو ہے، میرے مرشد کا تو ہے۔ میرے مرشد تو سارے رنگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تم چاہو کہ لو جی ہم سارے رنگ چڑھا لیں اپنے اوپر، تو سارے رنگ میں پھر آپ کا کیا ہوگا آپ بہتر جانتے ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک رنگ میں رنگ جاؤ اور پورا اپنے مرشد میں رنگ جاؤ، کیونکہ مرشد تمہارا ہر رنگ لیے بیٹھا ہے۔ وہ نظامیہ خاندان میں لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ خاندان قادریہ بھی، نسبت شاذلیہ بھی، نسبت ابو للائی بھی، نسبت فردوسیہ بھی،
نسبت قبروئی خاندان بھی، شتاریہ بھی، جنیدیہ بھی، تمام 14 خانوادے، 32 واسطے ہیں اور نسبتیں ہیں. تو آپ پر جو غالب آئے، آپ کا جہاں وہ ہو، آپ بولیں. تو یہ اعمال، یہ طریقے یقیناً آپ جب بیعت شاذلیہ میں لکھیں گے، اس کو اسی ترتیب کے ساتھ لکھنا، اسی طریقے کے ساتھ لکھنا، زندگی وفا کرے، اللہ توفیق دے تو اس کو عمل کرنا. جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے رہیں. اصل آپ کو آپ کے کام سے مطلب ہونا چاہیے، جو آپ اپنے سلسلے کا کام کر رہے ہو، اپنے بزرگوں کا کام کر رہے ہو. کچھ لوگوں کو اچھا بھی لگ رہا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہے گی. تو خیر، اب میں ایک دو کالز لے لوں تاکہ پھر میں اپنے ٹرانسمیشن کا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ انجم بول رہے آپ کی حکمت کی اسٹوڈنٹ ہے. تو اس نے کال کی تھی نا، آپ کو بتایا تھے کہ وہ میرے ساتھ کیا پرابلم چل رہا ہے، تو پلیتا سلیمانی کا استعمال کر رہے ہیں. تو آپ نے بتایا تھا کہ سورہ 1 لاکھ کا نام سے لکھ کر کے پانی پیو اور اور گھر میں صرف اور 1 سپتاہ کے بعد دوسرے کو بتانا. تو حضرت بیچ میں ہم خواب دیکھے حضرت، یہ نقش لکھتے سمے دوسرا دن جب نقش لکھے حضرت، تو اچانک سے گھر میں میرے روم کے اندر سڑی ہوئی سبزی کا بدبو 2-3 سیکنڈ کے لیے آیا، پھر اسٹاپ ہوا، پھر آیا. پھر اس کے بعد حضرت تیسرے دن ہم جب آیت الکرسی کا عمل کر رہے تھے، جب ہم اس کو نیند جیسے اونگ آ رہی تھی، تب پھٹ پھٹ کی جیسے کہ منہ سے آواز نکلتا، اس طرح سے آواز نکل رہی تھی حضرت. اور پھر حضرت ہم نے خواب دیکھا حضرت کہ میرے گھر کے وہی جو رشتے دار کو ہم نے خواب میں دیکھا تھا، بتائے تھے آپ کو، تو اسی کو دیکھے کہ وہ ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں اور کھانا وانا کھا رہے ہیں. اور حضرت میرے گھر کے جو ٹوائلٹ ہے اس کے چاروں طرف میرے بھائی، میری ماں، میری بھائی، میری بہن اپنی بات کو تھوڑا سا مختصر کر دیں، ابھی کافی لوگ ویٹنگ پر ہیں. جی میں سن رہا ہوں. جیسے تو گوشت روٹی کھا رہے تھے حضرت، اور پھر حضرت ان کو دیکھتے ہیں حضرت. تو میں کہنے کا مطلب یہی حضرت کہ میرے ساتھ صرف صدق کا میٹر، آپ علاج بھی میرا چل رہا ہے آپ سے ہی حضرت. تو حضرت ہم اچھا آپ ایک کام کریں، میری بات سنیں. آپ سب سے پہلے جو نا اپنا صدقہ دیں اور جو ترتیب، جو طریقہ کار بتایا گیا اس کو کمپلیٹ رکھیں. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ذیشان بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی ذیشان صاحب. سر اس طرح کہ میں عمل کرنا چاہ رہا ہوں جو حاضری والا ہے، تو رمضان شریف، تو ایک آپ سے اجازت طلب کرنی تھی، اور دوسرا آپ سے یہ گزارش کرنی تھی ڈاکٹر صاحب. جی جی آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ کوئی آپ ایسا گروپ بنا سکتے ہیں واٹس ایپ کا کہ جس میں ہمیں مثال کے طور پر کبھی مشکل پیش آتی ہے عمل کے دوران یا کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے، تو ہم آپ سے یا آپ کی ٹیم سے رابطہ کر سکیں اور وہ ہمیں فوری جواب دے سکیں. کیا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیں ذیشان بھائی، ہمارا ٹیلی گرام کا بھی گروپ ہے اور اس میں ماشاءاللہ 4000 پلس ممبر ہیں اس میں موجود، جو لوگ اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے براڈ کاسٹ بھی بنائی ہوئی ہے اپنے نمبر سے، جہاں سے آپ کو میسیجز آتے ہیں، آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ جو ہے ہماری www.drabdulwajidshazli.com، آپ وہاں پر بھی اپنے میسیج کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. تمام نیٹ ورک تو آپ کو دیے ہوئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ویب سائٹ پہ تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے نا، تو آپ کافی بزی ہیں ماشاءاللہ، تو اس لیے واٹس ایپ پہ ہی ہو سکتا ہے رابطہ. واٹس ایپ کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹیلی گرام کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، ٹھیک ہے. اب آپ انسٹاگرام پہ جائیں گے، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی لکھیں گے، آپ میری پروفائل پر آ جائیں گے. فیس بک پر جائیں گے، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی لکھیں گے، میری پروفائل پر آ جائیں گے. واٹس ایپ پہ جائیں گے، وہاں پہ میرے نام سے آ جائیں گے. ٹیلی گرام پہ جائیں گے، وہاں میرا نام. ٹویٹر میرے نام، ہر چیز میرے نام سے. ایسا نہیں کہ الگ الگ ناموں سے میں نے سب کچھ رکھا ہوا ہے، ایک نام ہے. ویب سائٹ ایک ہی نام، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی. اس کے علاوہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں،
آپ تمام لوگ، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ گوگل پہ جائیں اور گوگل پہ سرچنگ میں ڈاکٹر عبدالباری شاذلی لکھیں تو وہاں پہ آپ کو ریمارک شو ہو جائے گا. آپ کو جیسے بھی لگے، آپ کو جو سچ ہے نا آپ اس میں وہ لکھ دیں اپنے کامنٹس اس میں، ٹھیک ہے. گوگل پہ جائیں گے، آپ گوگل پہ ڈاکٹر عبدالباری شاذلی کریں گے، آپ کو ریمارکس نظر آ جائیں گے. آپ جو 5 اسٹار 3 اسٹار 7 اسٹار جو بھی ہوتا ہے اس سے آپ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی کچھ لکھیں گے وہ سچ لکھیں گے. آپ کو کیا فائدہ ہوا، کتنا فائدہ ہوا، کیا کر رہے ہیں، کس طرح ہماری ٹرانسمیشن جا رہی ہے، تو یہ دنیا دیکھے گی. اور جب دنیا دیکھے گی تو یقیناً اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے شیخ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنے شیخ کے مشن کو آگے لے چل سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنے استاد کے مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تو یہ پلیٹ فارم ہے آگے بڑھانے کے لیے. آپ گوگل پہ جا کے ڈاکٹر عبدالباری شاذلی لکھیں، اس پہ آپ ریمارکس جو سچ ہو وہ لکھیں، جیسا آپ نے دیکھا ویسا لکھیں. آپ اس میں آئی بات سمجھ میں. اس کے علاوہ آپ جو ہماری ویڈیوز آتی ہیں، ہمارے لیکچرز آتے ہیں، ہمارے اعمال ہوتے ہیں، سلسلے کی تعلیمات ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ میرے پاس اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہر بندے کے موبائل میں واٹس ایپ ہوتا ہے. اب اس واٹس ایپ میں کم از کم 10 گروپ بھی اگر ہوں تو وہ سب میں بھی اگر سینڈ کر دیجیے، جو دینی ہوں، فالتو نہیں، جو دینی ہوں، سلسلے کے ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، آپ اس میں ان کو شیئر کر دیں. اس سے جتنے بھی لوگ جڑتے جائیں گے نا اس کا فائدہ آپ کو ہی ہونا ہے. اگر ایک شخص بھی ایک گروپ میں بھیجنے سے ایک شخص ہمارے سسٹم سے جڑتا ہے، اگر وہ کوئی عمل کرتا ہے، اگر وہ کوئی صورت پڑھتا ہے، تو اگر وہ راہ راست پر آ جاتا ہے، اگر وہ گناہوں کی زندگی میں دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو جب وہ کوئی صورت پڑھتا ہے تو یقیناً جب وہ راہ راست پر آیا تو وسیلہ بنے تم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اتنا بڑا کام لے لیا کہ تمہارے ایک کام کر لینے سے اس کو ہدایت مل گئی اور وہ کہاں راست پر آ گیا. اور یقیناً وہ جو کچھ اب پڑھتا رہے گا ساری زندگی، اس کا ثواب آپ کے لیے ہوگا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اب کتنے لوگ ہیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اب آگے اگر لوگوں میں بھی پہنچائیں گے. آپ دیکھو میں اپنے حصے کا تو کام کر رہا ہوں. اب میں پابندی کے ساتھ پاکستانی ٹائم 10 بجتے میں اپنے سارے کام چھوڑ دیتا ہوں. ابھی تک میں نے اپنے گھر والوں کو صحیح طرح سے ٹائم نہیں دیا، صرف اس لیے کہ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کام کریں. آپ اپنے حصے کا کام کیسے کریں گے؟ میں نے ایک پیغام آپ کو دیا، اب آپ نے اس کو آگے پھیلا دینا ہے. جتنا آپ پھیلائیں گے سلسلے کا کام اتنا تیزی سے بڑھے گا اور اتنا جلدی بڑھے گا. آپ ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ کے لنک کو آپ آگے شیئر کر دیں. جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو سب جتنے بھی لوگ جمع ہوں گے نا، آپ یقین کریں گے آگے جا کے آپ کو جتنا اس کا فائدہ ہوگا آپ خود رش کریں گے. سب سے بڑی بات، آپ کو عملیات مل رہے ہیں، آپ کو سلسلے کی تعلیمات مل رہی ہیں، آپ کو ذکر و اذکار مل رہے ہیں، آپ کو وہ تعلیمات مل رہی ہیں کہ جو لوگ، اگر میں کچھ ٹائم پہلے کی بات کرتا ہوں تو لوگ پیسے لے کر بھی یہ اعمال نہیں تعلیم کرتے تھے. پیسے لے کر بھی یہ اعمال تعلیم نہیں کرتے. لوگ پیسے لے کر بھی جو یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں نا، وہ لے کے لوگوں کو دینا شروع کر دیتے تھے کہ جس سے رجت کا شکار ہوئے، جس سے کس کا شکار ہوئے. اب بتائیں نا کہ میں نے کس سے کیا پیسے لیے ہیں. ہر چیز میں نے راہ اللہ کی ہے. اب کریں، آئیں میدان میں، پڑھیں، اپنا سفر کریں. تو آپ کا جو فرض بنتا ہے، جو میرے ساتھ میرے اس سوشل نیٹ ورک سے کنیکٹ ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. تو اب جو لوگ رہ گئے کہ تو میں آپ لوگوں سے پھر وہی بات دہراؤں گا جو میں نے کل کہی تھی کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. تو آپ لوگ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور چھوٹا سا میٹر لکھ کر آپ مجھے اس نمبر پہ مجھے واٹس ایپ کر دیں. یہ واٹس ایپ میرا نمبر اپنا پرسنل ہے. میں نے کل بھی کوشش کی کہ میں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں اس کو رپلائی کرے، لیکن جب میں رپلائی کر دوں تو اس کے بعد مجھے ریٹرن میں رپلائی نہ کرا کریں. سمجھ میں آ جائے آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ میسیج
کثیر تعداد میں آتے ہیں میرے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ سورہ مزمل شریف کا خاص عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیضات، اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ایک نئے عمل کے ساتھ، نئی تعلیمات کے ساتھ پھر میں حاضر خدمت ہوں گا آپ لوگوں کے لیے. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.